السلام علیکم، میں ہوں آپ کی ہوسٹ اینڈ ویلکم ٹو ریئل سائڈ اسٹوریز۔ آج کا واقعہ ہے ڈیاتھلو پاس، وہ رات جو لوٹ کر کبھی نہیں آئی۔ سن 1959 رشیا کے یورال ماؤنٹینز، برف سے بھرا ہوا ایک سنسان علاقہ جسے لوگ کہتے ہیں ڈیڈ ماؤنٹین، وہ پہاڑ جہاں زندہ واپس لوٹ کے آنا نصیب کی بات ہوتی ہے۔ نوجوان ہائیکرز کانفیڈنٹ، ایکسپیرینس، ایڈونچر کے لیے روانہ ہوئے۔ سفر کے پہلے دن سے سب نارمل چل رہا تھا، لیکن جب تیسرا دن آیا ایک عجیب چیز ہوئی۔ رات کو انہوں نے دور سے کچھ سنا، زنجیر جیسی آواز، کسی چیز کا برف پر گھستے ہوئے چلنا، ہلکا سا ایکو۔ زینا نے کہا، مجھے لگتا ہے کوئی ہمیں دیکھ رہا ہے، لیکن باقی سب دوست ہنس رہے تھے، کہنے لگے بس ہوا کا اثر ہے۔ مگر سمیون چپ رہا، اس کی آنکھوں میں عجیب سا ڈر، خالی پن تھا۔ وہ لوگ 1 فروری کو کھولاٹ سیاک پہاڑ پر رکے، وہی جگہ جہاں آج ان کی یاد میں میموریل بن چکا ہے۔ رات ٹھنڈی تھی، ٹیمپریچر -30 ڈگری سینٹی گریڈ تک پہنچ چکا تھا۔ انہوں نے ٹینٹ لگایا، کھانا کھایا، ڈائری لکھی، تصویریں لی، ہر چیز نارمل تھی۔ لیکن فوٹو کی لاسٹ امیج ایک عجیب تھی، ایک بلرڈ شیڈو ٹینٹ کے بالکل پیچھے، جیسے کوئی انسان لیکن نارمل جیسا نہیں۔ زینا نے ڈائری میں لکھا، ایسی فیلنگ آ رہی ہے کوئی پاس گھوم رہا ہے۔ رات کے 1 بجے کے بعد سب کچھ بدل گیا۔ ایک چیخ سنائی دی، رن! ٹینٹ اندر سے پھٹا ہوا ملا، مطلب انہوں نے باہر بھاگنے کے لیے ٹینٹ کو چاقو سے اندر سے کاٹا۔ بنا جیکٹ، بنا جوتوں، ننگے پاؤں برف پہ بھاگتے ہوئے، کوئی لاجک نہیں، لیکن ان کے فٹ پرنٹس کہہ رہے تھے وہ کسی چیز سے بھاگ رہے تھے۔ ریسکیو ٹیم پہلے جسم ملا، جنگل کے کنارے پایا، آنکھیں کھلی ہوئی تھی، منہ جیسا چیخنے کی کوشش میں جم گیا تھا۔ دوسرا جسم اس کے پاس تھا، چھاتی کی ہڈی ایسی ٹوٹی ہوئی جیسے کسی نے اندر سے کرش کی ہو۔ ایک اور جسم، زبان غائب، آنکھیں بھی نہیں۔ ڈاکٹر نے کہا، ان زخموں کو سمجھنا مشکل لگتا ہے، یہ جانور نے نہیں کیا، نہ انسان نے۔ ان کے کپڑوں پر ریڈیشن تھا، لیکن وہاں کوئی نیوکلیئر چیز نہیں تھی۔ تو پھر یہ ریڈیشن کہاں سے آئی؟ گورنمنٹ نے کیس کلوز کر دیا، ریزن لکھا گیا، "A force they could not overcome"۔ لیکن لوگوں نے تھیوریز بنائی، ییٹی برف کا انسان، سیکریٹ رشین ویپن ٹیسٹ، یا پیرانارمل پریزنس۔ ایک ریسکیو والنٹیئر نے چپ کر کہا، جب ہم ان کے ٹینٹ کے پاس تھے، وہاں ایک عجیب سی آواز چل رہی تھی، جیسے کوئی ہلکے سر میں بول رہا ہو، جیسے وسپرز۔ اور رات کو ریسکیو کیمپ میں سب نے ایک چیز محسوس کی، کوئی دور سے ہماری طرف دیکھ رہا تھا۔ آج 66 سال بعد بھی لوگ وہاں جاتے ہیں۔ کچھ لوگ کہتے ہیں رات کو وہاں اب بھی چیخیں سنائی دیتی ہیں، برف پر فٹ اسٹیپس نظر آتی ہیں، لیکن واپس نہیں آتی۔ اور کچھ لوگوں نے تصویریں شیئر کیں، ایک شیڈو فگر ٹینٹ کے پیچھے کھڑی، بالکل ویسے ہی جیسے ہائیکر کی لاسٹ فوٹو میں تھی۔ اس کیس کا اصلی سچ آج بھی ایک راز ہے۔
وہ لوگ جتنا بھاگے وہ بچ نہیں پائے، اور شاید جس چیز سے وہ ڈر رہے تھے وہ بھی اب ڈیاتھلو پاس پر ان کا انتظار کر رہی ہے۔ آج ڈیاتھلو پاس ایک خوبصورت برف پہاڑ نہیں بلکہ ایک خاموش قبرستان بن چکا ہے۔ ہر سال کچھ لوگ ایڈونچر کے لیے وہاں جاتے ہیں اور ہمیشہ کے لیے ریپیٹ ہوتی ہے۔ رات کو کوئی تمہارا نام لیتا ہے، کہتے ہیں کہ اگر آپ رات کے وقت ٹینٹ سے باہر نکلیں تو برف پر فریش فٹ اسٹیپس نظر آتے ہیں، لیکن وہ فٹ اسٹیپس آگے جاتے ہیں مگر کبھی کوئی واپس نہیں آتے۔ ریسکیو ٹیم والوں کا کہنا ہے، ہم نے وہاں ایک عجیب سی چیز محسوس کی، جیسے کوئی بے جان چیز زندہ لوگوں کو ڈرا رہی ہو، ان پہ نظر رکھ رہی ہو، لیکن کھل کر سامنے نہیں آتی۔ سن 1959 کے وہ 9 ہائیکرز دوبارہ کبھی واپس نہیں آئے، لیکن ان کی کہانی اب بھی وہاں ہواؤں میں چلتی ہے۔ رات کو جب برف گرتی ہے اور ہوا پہاڑوں سے ٹکراتی ہے، کبھی کبھی ایسا لگتا ہے جیسے کسی کی چیخ پھر سے گونج اٹھی ہو، اور لوگ اب بھی پوچھتے ہیں ان لوگوں نے کیا دیکھا تھا، انسان، جانور یا کچھ اور؟ صرف وہ ماؤنٹین جانتے ہیں، اور شاید وہ چیز اب بھی کسی اور کے آنے کا انتظار کر رہی ہے۔ دوستو، یہ ایک سچا واقعہ ہے، تو آپ کو میری یہ کہانی کیسی لگی؟ پلیز مجھے کامنٹس باکس میں بتائیے گا، لائک کریں، سبسکرائب کریں اور اپنا خیال رکھیں۔ ملتے ہیں اگلی کہانی میں اگلے واقعے کے ساتھ۔ اللہ حافظ۔